چنانچہ یہ روانہ ہوئے اور ایک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوفہ آ گیا، دوسرا جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے چلا گیا، اور تیسرا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے چلا گیا، اور ان تینوں نے 17 رمضان المبارک کا انتخاب کیا۔ چنانچہ 17 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نماز کو جاتے ہوئے راستے میں یہ آواز لگاتے جاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ملحد اور بے دین آدمی گات لگا کر بیٹھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے گزرے تو سر پر وار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا آدمی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، وہ بھی صبح کی نماز میں 17 رمضان المبارک کو گات لگائے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے حملہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تو ہو گئے لیکن ان کی جان بچ گئی، اور بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تیسرا آدمی جو تھا جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، یہ مسجد میں داخل ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، پہلی صف کے اندر اس مسجد کے امام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نماز شروع ہوئی تو اس نے امام مسجد کو قتل کر دیا، لیکن اس دن نماز پڑھانے کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے تھے، وہ بیمار تھے، انہوں نے اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو کھڑا کیا تھا، چنانچہ وہ شہید ہو گیا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ تو یہ 3 اکٹھے منصوبے تھے، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دن مسجد میں نہیں آئے تھے ان کو خروج تک بھی نہیں آئی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی کہ اے علی، تمہاری یہ ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، کچھ لوگ تیری محبت میں بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے اور کچھ لوگ تیری نفرت میں بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ بہرحال اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، اور امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ حضرت علی نے یہ کام صحیح کیا یا یہ کام غلط کیا، یا کسی کام پہ تنقید کرے، کیونکہ تنقید کرنا اس کا حق ہوتا ہے، یا تنقید وہ کر سکتا ہے، غلطی وہ نکال سکتا ہے جو اعلیٰ ہو، اور امت میں سے صحابہ کے بعد اس پوری امت میں کوئی آدمی بھی کسی ایک صحابی سے بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی صحابی رسول ہو، اللہ رب العالمین نے تو ان کی درجہ بندی کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
یہ فتح مکہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے ان سے درجے میں زیادہ ہیں، لیکن پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ میری بارگاہ میں درجے ہیں، تو الہ العالمین امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، امت یہ بات یاد رکھے کہ یہ درجے اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ رب العالمین فضیلت دینے والے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ نے ہر کسی کے ساتھ وَكُلًّا، جو بھی صحابی رسول ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے الحسنہ، بلائی کا۔ مفسرین اس سے نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقوں کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔